الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوٹ ٹیکنگ انٹروڈکشن. ٹھیک ہے، ہمارا کریٹیکل ریڈنگ اینڈ اکیڈیمک رائٹنگ کی بک کا ٹاپک ہے نوٹ ٹیکنگ انٹروڈکشن. یعنی کہ نوٹ ٹیکنگ کیا ہے، اس سے آج ہم متعارف ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ نوٹ ٹیکنگ کیا ہے. جب آپ کسی بک کو پڑھتے ہیں یا کسی لیکچر کو سنتے ہیں یا کسی بھی میٹنگ میں ہوتے ہیں، وہاں پر جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو آپ بریفلی اس کے کچھ مین پوائنٹس، کچھ کی آئیڈیاز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا ریکارڈ کر لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نوٹ ٹیکنگ. ٹھیک ہے، اب یہاں سمجھتے ہیں. نوٹ ٹیکنگ از دا پریکٹس آف ریکارڈنگ انفارمیشن فرام ڈفرنٹ سورسز اینڈ پلیٹ فارمس. اچھا، نوٹ ٹیکنگ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں، مختلف ذرائع سے، مختلف پلیٹ فارم سے آپ انفارمیشن کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بائی ٹیکنگ نوٹس دا رائٹر ریکارڈز دا ایسنس آف دا انفارمیشن. رائٹر کیا کرتا ہے؟ اس انفارمیشن کا جو دی جا رہی ہوتی ہے اس کا نچوڑ جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. does he frees his mind from having to recall everything. اچھا، اب کیا ہے کہ اس کو ہر چیز ذہن نشین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ لکھ چکا ہے یا لکھ چکی ہے، تو وہ جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ اپنی اس نوٹ بک سے یا سافٹ ویئر سے اس کو دیکھ لے گا. نوٹس آر commonly drawn from a transient source. نوٹس کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ٹیمپرری سورس سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جلد جو ہے ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک لیکچر میں ابھی یہ ہمیں اگزامپل دینے کے سچ ایز این اورل ڈسکشن ایٹ اے میٹنگ اور اے لیکچر in which case the notes may be the only record of the event. For example، آپ کسی لیکچر کو سن رہے ہیں یا آپ کسی میٹنگ میں ہیں، وہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے یا لیکچر میں کلاس میں آپ کا ٹیچر کچھ بول رہا ہے، آپ نے اس کے نوٹس بنا لیے ہیں، اس کے کی پوائنٹس کو آپ نے لکھ لیا ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ اس سورس کو، اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کا واحد ذریعہ ہوگا، واحد چیز ہوگی جس نے اس انفارمیشن کو ریکارڈ کیا ہوگا. اچھا، ایک چیز یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو میٹنگ کے دوران آپ نوٹس لیتے ہیں نا، وہ اس کو منٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب سے لٹریسی ایڈوینٹ ہوئی ہے، یعنی کہ رائٹنگ ایڈوینٹ ہوئی ہے، تب سے لے کر جو ہے نا نوٹس جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ہم کیا کرتے تھے کہ ہینڈ ریٹن ہوتے تھے، یعنی کہ ہم کسی اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی سافٹ ویئر آیا ہے نوٹ ٹیکنگ کا، تو یہ جو ہے اس نے ہمارا ڈیجیٹل نوٹ ٹیکنگ کو جو ہے پاسبل بنا دیا ہے اور آسان بنا دیا ہے. یعنی کہ پہلے تو ہم نوٹ بک میں لکھتے تھے، لیکن اب کیا ہو چکا ہے کہ ایک سافٹ ویئر بھی ہے جس میں آپ اپنے نوٹس جو ہے وہ لکھ کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نوٹ ٹیکنگ از اے فاؤنڈیشنل اسکل ان پرسنل نالج والے مینجمنٹ. یعنی کہ آپ کے پاس کچھ نالج ہے، کہیں کسی سورس سے آئی ہے، آپ اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں سنبھال کے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نہیں بھولنا، آپ کو وہ بھولے نا، تو اس کے لیے نوٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشنل اسکل ہے، ایک بنیادی اسکل ہے. اب اس چیز کو دیکھیں کہ نوٹ ٹیکنگ کو وہ اسکل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹس این امپورٹنٹ تھنگ. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ لینئر نوٹس آر ٹیپیکلی کرونولوجیکل آؤٹ لائن آف لیکچر اور ٹیکسٹ. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لینئر نوٹس کیا ہوتے ہیں. لینئر نوٹ اس قسم کے نوٹس ہوتے ہیں جس میں آپ صرف مین پوائنٹس کو، کی پوائنٹس کو یا کی آئیڈیاز کو لکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ ان کو بریفلی لکھتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اس لیکچر کا یا ڈسکشن کے دوران جو بات ہوئی، آپ ہر ورڈ کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ صرف مین آئیڈیاز کو لکھ رہے ہوتے ہیں. خیر، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ لینئر نوٹ کیا ہوتے ہیں. تھوڑا سا بریفلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر رہے. کرونولوجیکل آؤٹ لائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ لینئر نوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کرونولوجیکل آؤٹ لائن ہے. کرونولوجیکل کا مطلب ایج وائز. ٹھیک ہے، آؤٹ لائن از ون آف دی موسٹ کامن نوٹ ٹیکنگ سسٹم. وہ کہتے ہیں آؤٹ لائن جو ہے نا وہ بہت ایک کامن نوٹ ٹیکنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، نوٹس اینڈ تھاٹ آر آرگنائزڈ ان اسٹرکچرڈ لاجیکل مینر ریڈیوسنگ دا ٹائم نیڈیڈ ٹو ایڈٹ اینڈ ریویو allowing a lot of information to be digested in a short period of time. اچھا، کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نوٹس اور تھاٹ کو
ٹھیک ہے، ہمارے خیالات کو بھی اور ہمارے نوٹس کو بھی ایک اسٹرکچرڈ اور ایک لاجیکل، ایک منطقی انداز میں جو ہے وہ اس کو آرگنائز کر دیتا ہے. کیا چیز اس کو آرگنائز کر دیتے ہیں؟ آؤٹ لائن. ٹھیک ہے، آؤٹ لائن میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سمپلی جو ہے جو ہیڈنگز ہوتی ہیں نا ان کو آپ لکھ لیا کرتے ہیں، یا مین آئیڈیا کا نیم لکھ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کی پوائنٹس کے نیم لکھ دیا کرتے ہیں، پورے ٹیکسٹ کو نہیں لکھ کر رکھتے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے تاکہ ہم جو ہے اپنا جتنے ٹائم میں ہم پورا کا پورا اتاریں اس میں ہم کیا کریں کہ صرف مین آئیڈیاز لکھ لیں، تو ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم ایک شارٹ ٹائم آف پیریڈ میں جو ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو مطلب ڈائجسٹ کر لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، however it may not be useful in subjects like mathematics and chemistry. اچھا، ایک چیز یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں کہ میتھمیٹکس میں اور کیمسٹری میں آپ کیا ہے کہ آؤٹ لائن جو ہے اس قسم کے نوٹس نہیں لے سکتے، یعنی کہ آؤٹ لائن نہیں بنا سکتے. نوٹس لیتے ہوئے آپ آؤٹ لائن نہیں بنا سکتے، کیونکہ میتھمیٹکس آپ جانتے ہیں اور کیمسٹری کے بارے میں ری ایکشنز ہوتے ہیں، اور میتھس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پوری جو ہے نا لکھنا ہوتا ہے پورا، اس میں آپ آؤٹ لائن یا مین آئیڈیاز یا مین پوائنٹس نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں کہ افیکٹو نوٹ ٹیکنگ از امپورٹنٹ بیکاز وہ کہتے ہیں اپنے نوٹس کو جو ہے وہ افیکٹو بنانے کے لیے بنانا اہم ہے، کیونکہ اٹ سپورٹ یور لسننگ ایفرٹ. یہ آپ کے لسننگ ایفرٹ کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو چیز آپ نے سنی اس کو آپ کے نوٹ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. یعنی کہ آپ نے جو سنا وہ ضائع نہیں جائے گا، آپ نے اس کو لکھ کے رکھ لیا تو وہ جو آپ کی محنت ہے وہ جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی سننے کی جو کہ آپ نے کی. اچھا، اٹ الاؤز یو ٹو ٹیسٹ یور انڈرسٹینڈنگ آف دی مٹیریل. اچھا، آپ اب جو چیز آپ نے کسی لیکچر سے سنی یا کسی میٹنگ میں یا کسی ٹیکسٹ کو پڑھ کے آپ نے جو چیز سنی اس کو اگر آپ اس کے نوٹس بناتے ہیں اور افیکٹو نوٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی، آپ کو الاؤ کرے گی کہ آپ اپنے انڈرسٹینڈنگ اس مٹیریل کے بارے میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کو سمجھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ نے لکھ کے رکھ لی ہے نا، بعد میں جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ کیا کیا چیزیں مجھے اس لیکچر سے یا اس میٹنگ سے سمجھ میں آئیں. ٹھیک ہے، ہیلپس یو ریمبر دا مٹیریل بیٹر وین یو رائٹ کی آئیڈیاز ڈاؤن. جب آپ کی آئیڈیاز کو لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو اس سارے مٹیریل کو ریمبر کرنے میں، یاد کرنے میں جو ہے مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کی آئیڈیاز لکھے ہوں گے تو جب پھر آپ کبھی بھی اس کو آپ کو اس سے کچھ دیکھنا ہوگا، کچھ ریکال کرنا ہوگا، آپ اپنے ان مین آئیڈیاز کو دیکھیں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹوری ہوگی، جو کہانی ہوگی، جو کچھ ہوگا، جو انفارمیشن ہوگی وہ فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آ جائے گی، سب کانشیس سے کانشیس مائنڈ میں. ٹھیک ہے، gives you a sense of what the instructor thinks is important. اچھا، انسٹرکٹر جو ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، وہ اس نے یعنی کہ انسٹرکٹر سوری وہ جو کوئی بتا رہا ہے، اس معنوں میں اس کو انسٹرکٹر کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے، یعنی کہ لیکچرر ہو گیا یا میٹنگ میں کوئی جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اس نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کی نظر میں کیا امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا اس سے، نوٹ سے ٹیکنگ سے. ٹھیک ہے، کریٹس یور الٹیمیٹ اسٹڈی گائیڈ. اچھا، اب کیا ہے، جب بھی آپ اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو آپ کے جو افیکٹو نوٹس جو آپ نے نوٹ لیے ہوئے ہیں نا وہ آپ کو ہیلپ کریں گے، یہ آپ کا الٹیمیٹ اسٹڈی گائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیتے ہیں کہ what your notes should contain. آپ کے نوٹس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے نوٹس جو ہوتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، all good notes should contain source information. سورس انفارمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے انفارمیشن کہاں سے لی. فار ایگزامپل اس کا جب آپ نوٹس لیں نا تو اس کا ٹائٹل بھی لکھ دیا کریں کہ آپ کہاں سے کسی بک کی، اگر کسی بک سے لے رہے ہیں تو اس کا بک کا نیم لکھ دیا کریں یا آتھر کا نیم لکھ دیا کریں، ساتھ ڈیٹ لکھ دیا کریں. فار ایگزامپل میں نے کوئی بک پڑھی ہے، مجھے اس میں سے کچھ انفارمیشن ملی ہے، میں بہت مطلب نوٹس بناتی ہوتی ہوں جب میں بکس پڑھتی ہوں، تو اگر میں نے اس سے کچھ انفارمیشن لی ہے
بعد میں اگر وہ میں انفارمیشن کہیں پہ شیئر کرتی ہوں، کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اگر وہ مجھے پوچھتا ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی، تو اگر تو میں نے اپنے نوٹس میں آتھر کا نام لکھا ہے یا ٹائٹل بک کا نام لکھا ہے تو مجھے آسانی ہوگی، میں ان کو وہ دے سکوں گی کہ میں نے یہاں سے انفارمیشن لی، اس بک سے یا اس آتھر نے دی، تو اچھا ہے۔ اگر آپ کے نوٹس جو ہیں وہ اس میں ٹائٹل نہیں ہے، آتھر نیم نہیں ہے، ڈیٹ نہیں ہے، تو پھر وہ یوز لیس ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ ٹو ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی دا کی ٹاپکس، اچھا آپ جو ہے آپ کے نوٹس میں ہیڈنگ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کی پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ہو۔ کی پوائنٹس، ایگزامپل، نیمز، نیو آئیڈیاز، اچھا آپ نے اپنے نوٹس میں کی پوائنٹس دینے ہیں، ایگزامپل دینے ہیں، مثالیں اور نامز دینے ہیں، اور نیو آئیڈیاز جو ہیں وہاں پہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ ٹریگر ٹو میک یور نوٹس مور میموریبل سچ ایز نیمونکس، کلر اور ڈرائنگ، اچھا وہ کہتے ہیں کہ اپنے نوٹس کو جو ہے نا اس طرح سے اچھے بن سکتے ہیں آپ کے نوٹس کہ آپ جو ہے اس میں نیمونکس ایڈ کریں، کلر ایڈ کریں، ڈرائنگ ایڈ کریں۔ اچھا یہ ایک چیز ہے نا ڈرائنگ، یہ اگر آپ اپنے نوٹس بناتے ہوئے کچھ ڈرائنگ کر دیتے ہیں نا ساتھ، تو آپ جو ہے اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ جب بھی آپ اپنے نوٹس کو اوپن کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ اچھا یہ چیز جو ہے مجھے وہ ڈرائنگ سے آپ کو یاد آ جائے گی، ساری اس کے سے ریلیٹڈ جو اس کے بیک گراؤنڈ ہوگا وہ سارا اس کا یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کلر جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھا فیکٹر ہے۔ اگر آپ کلر سے شو کرتے ہیں کوئی چیز، جیسے کہ آپ نے کبھی تجوید والا اگر قرآن دیکھا ہے تو اس میں کچھ حروف کو جو ہے نا وہ کلرز کیا ہوتا ہے، اگر را کو جیسے موٹا پڑھنا ہوتا ہے نا تو اس کو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، میموریبل بناتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کلرز کو یوز کرتے ہیں اپنے نوٹس میں تو یہ کیا کرتے ہیں، آپ کے نوٹس کو میموریبل بناتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فردر ریڈنگ اینڈ آئیڈیاز ٹو فالو اپ لیٹر، اچھا اگر آپ نوٹس جو ہے وہ آپ کے اچھے نوٹس ہوں تو اس میں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے فردر ریڈنگ میں اور فردر آئیڈیاز کو جن کو آپ فالو کر سکیں۔ جی تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں ہمت ملے مزید اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے۔ ہم ہمیشہ آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے، اور چینل کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کچھ اگر سمجھ نہ آیا ہو تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔